بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین ملکی حالات پر ایک دفعہ پھر جو ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان میاں خالد حبیب الہی صاحب۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو گئی جب سے وہ آئے ہیں پاکستان میں، تب سے ان پر جو نوازشات کا سلسلہ ایک جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اب ان کی جو کہہ لیں کہ آنن فانن ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی۔ اس پر آپ اپنی کیا رائے دینا چاہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، بات بڑی سمپل اور سادہ سی ہے، جس کو جو ہے جان بوجھ کے الجھا دیا جاتا ہے۔ قوم کا جو دولت ہے، قوم کے ٹیکسوں کی جو قومی خزانہ بنتا ہے، وہ لوٹتے ہیں لوگ اور پھر ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ نیچے کی عدالتوں میں تو یہ چیز روا ہوتی ہے اور کسی حد تک وہ جسٹیفائڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہمارے ملک کے آئین کے مطابق ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں۔ ان عدالتوں کو سبسٹانشل جسٹس کرنا ہوتا ہے، ٹیکنیکل جسٹس نے سبسٹانشل جسٹس کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہماری بھی اور ہمارے ملک کی بھی کہ جہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کیا جرم ہے، جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس کا لاڈلا ہے۔ کبھی ایک شخص معتوب ہوتا ہے، دوسرا لاڈلا ہوتا ہے، اور کبھی معتوب شخص لاڈلا بن جاتا ہے اور پہلے والا لاڈلا معتوب ہو جاتا ہے۔ تو اس کھیل نے، بلی چوہے کے کھیل نے، ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا اداروں کے اوپر سے، انصاف سے اعتماد جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ اب ریسنٹلی جو فیصلہ آیا میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی تاحیات، اس میں ان کو جو ہے وہ اس حکم کو، سپریم کورٹ کا جو پہلے کا حکم ہے اس کو کالعدم قرار کر دیا، سیٹ اسائیڈ کر دیا قاضی فائز عیسیٰ جناب محترم چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ نے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، ہر جج فاضل جج صاحب کی اپنی سوچ ہوتی ہے، رائے بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن ہمارے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، وہاں پہ جج بھی رہے اور پھر چیف جسٹس بن گئے۔ وہاں پہ عبید اللہ بنام میر محمد علی رند کے نام سے ایک کیس تھا۔ محمد علی رند جو ہے وہ سینٹ کے ممبر بن گئے، ان کو 10 سال پہلے 21 سال سزا ہوئی نیب کی عدالتوں سے، اور جرمانے بھی ہوئے۔ پھر ان کی پری بارگیننگ کی اپلیکیشن آئی، وہ جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں منظور ہوئی، اور ان کی سزا جو ہے وہ 21 سال سے کم کر کے 10 سال کر دی گئی۔ تو وہ ہر بار اپنی قسمت آزمائی الیکشنوں میں کرتے تھے، تو متعدد بار ان کے اس کنوکشن کی بنیاد پہ پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے بلوچستان اسمبلی کے لیے اور نیشنل اسمبلی کے لیے، اور پھر وہ جو انہوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ سینٹ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ تو عبید اللہ صاحب نے ان کی سینٹ کی رکنیت کو چیلنج کیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ
محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے تو ان کی عدالت میں لگا. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی رکنیت سینٹ کی ختم کر دی اور اس میں پرنسپل آف لا یہ طے کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ جو 62 آرٹیکل آئین کا 62(1)(d) جو ہے اس کے تحت نااہلیت جو ہے یہ ٹائم ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو ٹائم شیڈیول کے ساتھ کنفائن نہیں کیا جا سکتا کہ 5 سال ہے یا 10 سال ہے یا 15 سال ہے یا 20 سال ہے. انہوں نے کہا یہ پرپیچول ہے، یہ دائمی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے پہلے بینچ نے نواز شریف کو تو تاحیات نااہل کیا کہ وہ اپنی زندگی میں نااہل رہیں گے، لیکن پرپیچول جو ہے اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ تو دائمی ہے اور وہ ایک بندے کے فوت ہو جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے. یہ ورڈکٹ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو PLD 2012 بلوچستان ہائی کورٹ پیج 1 پہ یہ کیس رپورٹ ہوا اور ہماری جو ہے وہ کتابیں لا کی اس میں یہ موجود ہے. تو وہاں پہ 2012 میں قاضی صاحب کا یہ ویو تھا کہ یہ نااہلیت جو ہے یہ پرپیچول ہے، جس نے پبلک ایکسچیکر کے ساتھ فراڈ کیا، لوٹ مار کی، کرپشن کی، تو اس کے ساتھ کوئی لینینسی نہیں برتی جا سکتی. اور انہوں نے میر محمد علی رند صاحب کو جو ہے وہ نااہل کر دیا اور سینٹ کے منصب سے، ممبرشپ کے منصب سے ان کو ہٹا دیا. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ رند صاحب نے جتنے بھی مراعات بطور سینیٹر حاصل کیے ہیں، چاہے وہ سیلری ہے، الاؤنسز ہیں، وہ سب کے سب ان سے واپس لیے جائیں، کیونکہ وہ سینیٹر بننے کے اہل ہی نہیں تھے. تو انہوں نے جو کچھ وصول کیا وہ اللیگل ہے. تو یہ ویو قاضی صاحب کا اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ پرنسپل لا انہوں نے ایک ڈیٹرمن کیا اور وہ جو ہے وہ قائم رہا. اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کیا. جو رند صاحب سے وہ سپریم کورٹ میں گئے اس وقت، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشن جو تھی وہ خارج کر دی. تو میننگ دیئر بائی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ وہ فیصلہ جو ہے وہ اپ ہولڈ ہوا. تو اب اس پہ بٹوین دی لائن بہت سی چیزیں ہیں. اوپنلی اب اس پہ اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی کنسیڈریشنز ہیں جس کی بنیاد پہ اوور نائٹ جو ہے یہ ویو چینج ہوتے ہیں جو ملک کی قسمت کو بدل دیتے ہیں. تو میں قاضی صاحب کا اپنا فیصلہ ان کے اس موجودہ فیصلے کے خلاف ہے، ان کی اپنی اوپینین کے، اپنے ورڈکٹ کے خلاف ہے. تو اب اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. میاں صاحب اس حساب سے تو پھر جیسے آپ بتا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ہی صاحب کا جو فیصلے کے مطابق، جو قانون کے مطابق اور قانون کی کتاب کا حصہ بن چکا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. اور اس کے بدلے میں جو میاں ثاقب نصار صاحب کی کتنی دھول اڑائی گئی ہے. کیا عدالت عالیہ کو اپنی ساکھ، اپنی کریڈیبلٹی کا کوئی احساس نہیں ہے؟ نیچرل بات ہے یہ بات، تو بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے شخصیات کو سامنے رکھ کے کیے جائیں گے تو پھر اس کے بارے میں کریڈیبلٹی اور لوگوں کا اس پہ اعتماد کرنا، اس ادارے پہ اعتماد کرنا، یہ کوسچن ایبل تو بنے گا. تو میاں ثاقب نثار صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی فیصلے سے اختلاف کرنا کسی جج صاحب کے، وہ ہر کسی کا حق ہے. لیکن جو قانون کے دائرے میں رہ کر اس کی جج بھی جو ہے وہ بھی انسان ہے، ان سے بھی خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک میں جو مافیاز جو ہے وہ قابض ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو ہاتھ ڈالا، اور اب جب وہ اپنی سیٹ پہ موجود تھے، منصب پہ موجود تھے، تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے بارے میں کوئی کامنٹ کریں۔ اب جو ہے وہ طرح طرح کے بندے جو ہیں وہ میاں ثاقب نثار صاحب کے جو ہے وہ کامنٹ کرتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہوتی ہے کہ بھی اگر اس وقت پبلک اوپینین ساری کی ساری میاں ثاقب نثار صاحب کے حق میں تھی کہ وہ مافیاز کو لوگ پتہ نہیں کب سے ان کے ظلم کا شکار تھے، قبضوں کے معاملات تھے، مکانوں پہ قبضوں کے معاملات تھے، اسٹیٹ لینڈ پہ قبضوں کے معاملات تھے، لیکن وہ اوور نائٹ میاں صاحب نے وہ قبضے واگزار کرائے۔ تو یہ ان کا جرم ہے جس کی سزا میاں صاحب کو جو ہے وہ جب تک یہ مافیاز کا راج رہے گا تو ان کو یہ سزا تو ملتی رہے گی۔ جیسے پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر جو ہے پی ٹی آئی کو بلہ نشان واپس کر دیا، اور انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایسا کوئی فیصلہ کرنا کا کوئی مجاز نہیں ہے، وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے انتخابی نشان جو ہے بلہ ان کو واپس کر دیا۔ لیکن الیکشن کمیشن اس کو لے کے پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بلہ جو ہے غیر محفوظ ہے؟ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی فیصلہ آنے کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیں جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں تو وہ بالکل غیر محفوظ ہے، سپریم کورٹ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل قانون کے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اور اسپرٹ آف لا جو ہے الیکشن ایکٹ کا جو 2017 کا جو ایکٹ ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق ہے، اور کوئی انہوں نے لکھا کہ کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اختیار دیتا ہو کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کی جو ہے وہ اندرونی رویداد جو ہے پروسیڈنگز جو ہیں ان کے اوپر وہ کوئی کوسچن کریں۔ تو لیکن بہرحال یہ واحد پارٹی ہے تحریک انصاف، باقی اتنی پارٹیاں 175 کے لگ بھگ پارٹیاں ہیں، تو کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میرے علم کے مطابق تو کبھی کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کوئی کبھی اس طرح کی پروسیڈنگ نہیں کی اور اس طرح کے کوسچن نہیں اٹھائے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ، چلو یہ بھی مان لیں کہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور اگریو پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے انہیں ریلیف دے دیا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ پہلے سنگل جج نے فیصلہ دیا تھا اور سسپینڈ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ نشان کے بارے میں، تو اس کے خلاف بھی ڈویژن بینچ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا گیا تھا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی طور پہ غیر جانبدار ادارہ ہے، اور آئین یہ تقاضا کرتا ہے اور آئین کا مینڈیٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہے ٹرانسپیرنٹ امپارشل الیکشن کروانے کے لیے، لیکن جب ایک پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بنے گا تو پھر ان کی غیر جانبداری جو ہے اس کو کون مانے گا؟ اور کوئی عام ذہن کا آدمی بھی اس فیصلے کو یا اس کنڈکٹ کو دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار ہیں۔ ابھی بطور وکیل ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، رینٹ کنٹرولر کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں، سول جج کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں،
ڈسٹرکٹ کورٹس کے فیصلوں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ متعلقہ سول جج یا رینٹ کنٹرولر یا ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج جو ہے وہ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے خود پہنچ جائے۔ حالانکہ ریٹیں ہوتی ہیں تو ریٹ میں فارمیلٹی ہے کہ پبلک فنکشنز کے بغیر ریٹ پٹیشن دائر نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جب ہم ریٹ میں جاتے ہیں تو اگر رینٹ پروسیڈنگ ہے یا نیچے سول سوٹ کی پروسیڈنگز ہیں، تو جہاں پہ ریٹ لائی کرتی ہے وہاں پہ ہم ضروری ہوتا ہے کہ پرائیویٹ پرسن کے ساتھ سول جج صاحب کو، رینٹ کنٹرولر کو بطور ایپلیٹ کورٹ ایڈیشنل سیشن جج کو بھی ساتھ فریق بنا لیتے ہیں، صرف ریٹ کی مینٹیبلٹی کو پروو کرنے کے لیے۔ تو لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رینٹ کنٹرولر یا سول جج صاحبان یا ایڈیشنل جج صاحبان جو ہے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں، یا ہائی کورٹ جو ہے ان کے فیصلے کو منسوخ کر دے، سیٹ اسائیڈ کر دے، تو وہ اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ چلے جائیں۔ یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ تو ڈیلی کی ہماری روٹین ہے۔ تو لیکن یہ انوکھی جو ہے مثال جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قائم کر دی ہے۔ تو یہ سب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ الیکشن کمیشن تو اس کو ابھی جو ذاتی مسئلہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور پارٹی بن کے خود جو ہے نا سارا کچھ کر رہا ہے، جو کہ اس کا کردار نہیں ہے، یہ قانونی طور پر غلط کر رہا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا چاہنے کے مطابق سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے، جیسی افواہیں گردش کر بھی رہی ہیں، کوئی استعفیٰ دے کر الیکشنز کے پروسیس کو سبوتاژ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپ ہولڈ کرتی ہے، برقرار رکھتی ہے، اور پٹیشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے، اور اگر ایسی صورت میں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی جو کمیشن کے ممبران ہیں اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا، بلکہ آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے، تو اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم بطور لیڈر آف ہاؤس اور جو ہے اپوزیشن لیڈر ان کی مشاورت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی تقرری ہوتی ہے۔ تو اس وقت چونکہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، نہ وزیر اعظم موجود ہے، نہ لیڈر آف اپوزیشن موجود ہے، تو یہ ایک ایشو پیدا ہو جائے گا کہ اب الیکشن کمیشن اگر ریزائن کر دیتا ہے تو پھر ان کی تقرری کیسے ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ایک پلان کا حصہ ہے اور یہ الیکشن پروسیس کو سبوتاژ کرنے کا آخری حربہ ہوگا۔ یہ سب مس کنڈکٹ اور کرپشن کے الزامات کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جانے کے بعد جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہے اچانک مستعفی ہو گئے، اور بھی کچھ ججز کے جو استعفوں کے بارے میں بات سنی جا رہی ہے کہ شاید ان کے متوقع ہے کہ استعفے آ جائیں۔ تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے اچھا کیا ہے یا ان کو فیس کرنا چاہیے تھا؟ بس یہ اب اوپن سیکرٹ ہے وسیم بھائی کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ خاص طور پہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ گروپنگ ہے اور لابینگ ہے۔ یہ بچہ بھی جانتا ہے کون سا جج صاحب کون سے جو ہے لابی کا حصہ ہے، کون چیف صاحب کے ساتھ ہے، کون چیف صاحب کے گروپ میں نہیں ہے، یہ چیزیں تو اب زبان زد عام ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ اگر ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا ہے تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ فاضل جج صاحبان پہ اعتراض کیا ان کے سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھنے پہ، تو یہ ان کا عدم اعتماد ہی ہے جب وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو لیکن میں اس سے ہٹ کے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ان کے دور میں،
اور اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ رمدے صاحب کی سربراہی میں فل کورٹ گاربن بینچ تھا یا لارجر بینچ تھا، تو جسٹس ریٹائرڈ رمدے صاحب اس وقت اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس ریفرنس کو مسترد کر دیا اور کالعدم کر دیا۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ریفرنس دائر ہوا، تو اس ریفرنس کو بھی سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ہے وہ مسترد کر دیا۔ تو کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا بڑا منصب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو عطا کیا ہوتا ہے، تو اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو ان کو بھلا وہ کتنی بھی ٹیکنیکلٹیز ان کی فیور میں ہوں، لیکن اعلیٰ ظرفی کا، ملکی مفاد کا اور ادارے کی کریڈیبلٹی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ فاضل جج صاحب یہ فرمائیں کہ بے شک یہ ٹیکنیکلی ریفرنس نہیں بنتا، لیکن یہ ایلیگیشن جو ہیں ان کو پروب کریں، اگر میں گلٹی ہوں تو مجھے سزا دیں جو بھی بنتی ہے، اگر میں گلٹی نہیں ہوں، میری بریت ہوتی ہے، تو پھر جو کمپلیننٹ ہے اس کو سزا دیں کہ اس نے اتنے بڑے منصب پہ بیٹھے شخص کے خلاف بے بنیاد الزام لگا دیا۔ لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے ساتھ کیا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پہ ریفرنس جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، اور جو ایلیگیشن ہوتے ہیں کوئی تو فورم ہو، جو جج صاحب کو فورم پسند ہے اس فورم سے اس کو پروو کروا لیں، خود کر لیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کر لیں، یا کوئی دنیا میں کوئی ایسا فورم ہی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا فورم ہی نہیں ہے جو ججز کو ان کے اوپر الزامات کو جو ہے ان کی انکوائری کر سکے، پروو کر سکے۔ اگر جج صاحب استعفیٰ دے دیں تو سارے الزامات اور جو ان کے اوپر الیجڈ چیزیں ہیں کہ انہوں نے منصب کو غلط استعمال کیا اور چیزیں بنائیں، پیسے لیے یا جائیدادیں بنائیں، تو وہ سارے کیسے دھل جاتے ہیں؟ تو وہ اور پھر وہ بھی ریزائن کی صورت میں وہ بھی ان کے ہو گئے، اور ان کی سروس بینیفٹس بھی ان کو تا حیات ملتے رہیں گے، اور پینشن بھی فل ان کو ملتی رہے گی۔ یہ خدا کے واسطے قوم کے ساتھ یہ نہ کریں، قوم کے ساتھ کچھ تو رحم کریں کہ اس کوئی بات کی کوئی جسٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے۔ ریزائن سے الزامات کیسے دھل جائیں گے؟ تو میں یہ بڑی مؤدبانہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے جو ہے اپنے رویوں کو بدلیں۔ آج 21ویں صدی ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات ڈکی چھپی نہیں، پہلے ڈکی چھپی رہ جاتی تھی، پردے رہ جاتے تھے، اب کوئی چیز پردے میں نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے پورے گلوبل میں ایک خبر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو ملک کی سبکی نہ کروائیں، لوگوں کے دل نہ دکھائیں، پبلک ایکسچیکر کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کریں، اور جس کے اوپر بھی ایلیگیشن ہے اس کو جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اس کی انکوائری کروانی چاہیے اور اپنے آپ کی بریت کروانی چاہیے۔ بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب، ممتاز قانون دان، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے پاکستان کے موجودہ قانونی اور سیاسی حالات پر بات چیت ہمارے ساتھ کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔